السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور اتہاس بتانے جا رہے ہیں کہ مسجد نبوی کب بنا، کیسے بنا اور وہ پہلے کس کی جگہ تھی۔ اگر آپ مسجد نبوی کا ایک ایک گوشہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس آپ آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مسجد نبوی سعودی عرب کے دوسرے مقدس شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ مسجد نبوی دنیا میں دوسری مسجد ہے جو عہد اسلام میں تعمیر کی گئی۔ اس کی تعمیر سے چند ماہ قبل مسجد قباء بن چکی تھی جو اسلامی دور کی پہلی مسجد تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے وقت مدینہ کی نواحی بستی قباء میں خود اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر تعمیر کی تھی۔ سن 2 ہجری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس لیے اس مسجد کو تمام روئے زمین کی دوسری مساجد کی بنسبت ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اسی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ مسجد حرام کے بعد دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا تو اپنی رہائش کے ساتھ ہی آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ قریب کی جگہ دراصل 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی۔ وہ اس جگہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ جب ان یتیم بچوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں مسجد تعمیر کروانے کا علم ہوا تو انہوں نے یہ جگہ تحفتاً دینا چاہی، لیکن آپ نے وہ جگہ 10 دینار کے عوض ان بچوں سے خرید لی اور وہاں یکم ہجری بمطابق 622 عیسوی کو مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس حصہ لیا۔ اس مسجد کی لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی اور چھت کی اونچائی تقریباً 7 فٹ تھی۔ کھجور کے پتوں اور گاروں سے اس کی تعمیر ہوئی۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مغربی جانب باب رحمت تھا، مشرق کی طرف باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کا موجودہ نام باب جبرائیل ہے، اور تیسرا دروازہ جنوب کی طرف تھا۔ شمال کی جانب قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ یاد رہے کہ تحویل قبلہ کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا اور ہجرت سے تقریباً 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھائی۔ مسجد کے ایک کونے میں اصحاب صفہ کے لیے ایک چبوترا بھی بنوایا جہاں بیٹھ کر وہ اسلامی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور فرماتے تھے۔ جب روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں سن 7 ہجری بمطابق جون 628 عیسوی میں خیبر سے واپسی پر مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ اس وقت مسجد نبوی تقریباً 7 فٹ بلند تھی۔ مسجد کا صحن پہلے سے دگنا کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے پہلے 4 سال تک مسجد نبوی کو ویسے ہی رہنے دیا، لیکن اسلامی فتوحات کی وجہ سے جب مدینہ کی آبادی بڑھنے لگی تو نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ سن 17 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو توسیع کرنا چاہا، چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے گرد جس قدر مکانات اور عمارتیں بنی ہوئی تھی گرا کر مسجد کو توسیع کر دی گئی۔ اس سے پہلے مسجد کا طول 100 گز تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 گز کر دیا اور عرض بھی 120 گز تک بڑھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے قبل مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد ہی سے یہاں روشنی کا بندوبست کیا گیا اور روشنی کا انتظام ہوا۔ مسجد نبوی میں تیسری دفعہ
توسیع کا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری بمطابق 649 عیسوی میں کروائی۔ مسجد کی چھت میں ساگوان کی لکڑی استعمال کی گئی اور اس کا طول بڑھا کر 160 گز اور عرض 150 گز کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے مفتوحہ علاقوں میں ایسا ہی حکم دیا کہ نئی مساجد تعمیر کی جائے اور پہلے سے تعمیر کی گئی مساجد کو وسیع کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا صحن پتھر سے پختہ کروایا۔ مسجد کی بلندی بھی 7 فٹ سے بڑھا کر 11 فٹ کر دی گئی اور اس میں چونے اور پتھر سے 35 ستون بنائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ذرا نیچے کی طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے۔ روضہ اطہر کی موجودہ عمارت 22 میٹر لمبی اور 15 میٹر چوڑی ہے۔ بالکل اسی جگہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ جنوب میں ہے اور جنوبی رخ کی طرف مواجہ شریف ہے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر سارے زائرین صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ہر حصہ خیر اور برکتوں سے مالا مال ہے میرے دوستو، لیکن مسجد نبوی روئے زمین پر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے بعد ایسی جگہ ہے جہاں دن رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اوپر گنبد خضرا ہے۔ اگر آپ عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا میرے دوستو، سب سے پہلے 687 ہجری میں بادشاہ حکمران ملک منصور قلاون نے روضہ اقدس پر ایک گنبد بنوایا تھا جو نیچے سے مربع اور اوپر سے 8 گوشوں کا تھا۔ یہ لکڑی کے تختوں اور سیسے کی پلیٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سن 886 ہجری میں بادشاہ اشرف قایت بائی نے اس گنبد کا رنگ سفید کر دیا تھا، جسے قبہ بیضا کہا جاتا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے وسط میں عثمانی سلطان سلیمان قانونی نے روضہ اقدس کا فرش سنگ مرمر کا بنوایا جو آج تک موجود ہے۔ سلطان محمود ثانی نے 1233 ہجری میں گنبد کو اثر نو تعمیر کروایا اور 1255 ہجری میں گنبد پر سبز رنگ کرایا گیا اور اسی وقت سے اسے گنبد خضرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، مسجد نبوی میں ایک ایسا مقدس مقام بھی ہے جسے ہم ریاض الجنہ کے نام سے کہتے ہیں اور اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ الجنہ سے تعبیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کی جگہ اگر آپ باب البقیع سے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، اگر آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے کے وقت گئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باب البقیع سے مسجد نبوی میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں ہاتھ ہوگا، اور جو ہی آپ روضہ رسول سے گزریں گے تو روضہ کی اگلی جانب مغربی دیوار سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیانی جگہ نسبتاً نمایاں نظر آئے گی۔ اسی جگہ بچھے ہوئے قالین اگر سبز رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، جبکہ مسجد میں باقی جگہ قالین اور سفید سرخ رنگ کی ہے، اور یہی سبز رنگ والا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جس کا موجودہ رقبہ 12 بائی 22 میٹر ہے۔ مذکورہ حدیث میں اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ یہ متبرک حصہ واقعی جنت سے اتارا گیا ہے۔ جب روز قیامت ہوگا تو اس حصے کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ٹکڑا رحمت کے نزول کی جگہ ہے اور یہاں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو رحمت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں داخلے کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ اس لیے سب زائرین جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو چند لمحہ گزارنے اور 2 نفل ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسے وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہاں روز ریاض الجنہ کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ میرے دوستو، مسجد نبوی کی پہلی تعمیر
مکمل ہونے کے بعد جب پہلا جمعہ پڑھانے کا موقع آیا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے صحن میں ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے دوران آپ تھک بھی جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا بھی پڑ جاتا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے آپ نے پسند فرمایا۔ تمیم داری نے لکڑی سے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا اور جس جگہ کھجور کا تنا تھا اسے کاٹ کر وہیں دفن کر دیا گیا اور اس جگہ لکڑی کا تیار کردہ ممبر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین بھی خطبے کے لیے یہ ممبر استعمال کرتے رہے، لیکن بتقاضائے ادب آخری سیڑھی پر بیٹھنے سے پرہیز کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس لکڑی کے ممبر پر ایک قیمتی کپڑا ڈالا گیا اور ممبر کے نیچے 1 فٹ اونچی چوکی سنگ مرمر سے تیار کروائی اور ممبر اس پر رکھ دیا گیا۔ اس ممبر کی لمبائی 1 گز اور چوڑائی نصف گز تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے سن 50 ہجری میں تو حضرت امیر معاویہ اپنے دارالخلافہ دمشق منتقل کر لیتے ہیں، تو اس ممبر کو بھی شام لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب ممبر مبارک کو اس کے مقام سے حرکت دی گئی تو اس دن سورج گرہن ہو گیا اور اتنا اندھیرا چھا گیا کہ دن کے وقت بھی ستارے نظر آنے لگے۔ ہوا کی شدید طوفان کے ساتھ زلزلے کی وجہ سے زمین حرکت کرنے لگ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے باہر کسی بھی جگہ لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ بعد میں مروان بن حکم بادشاہ نے اس خیال کے پیش نظر کہ لکڑی کے اس ممبر کو کہیں دمک لگ سکتی ہے، 9 سیڑھیوں والا ایک نیا ممبر تعمیر کروایا، لہٰذا آج تک 9 ہی زینوں والا ممبر شریف مسجد کے اندر موجود ہے۔ بعد میں اکثر خلفاء اور سلاطین بادشاہ وقت نے اپنے خلوص اور محبت کے اظہار کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ممبر تیار کروا کر مسجد نبوی سے عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ سن 563 ہجری میں ایک نیا ممبر بنایا گیا جو 654 ہجری میں آگ سے جل گیا۔ سن 888 ہجری میں بادشاہ اشرف قائد بائی نے سنگ مرمر کا ممبر تعمیر کروایا جو اس وقت مسجد قباء میں رکھا ہوا ہے۔ 998 ہجری میں عثمانی سلطان مراد خان نے بھی سنگ مرمر کا ایک عالی شان ممبر تعمیر کروا کر اپنی دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ممبر مبارک ابھی تک مسجد نبوی میں موجود ہے۔ 7 ستون۔ یوں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حصہ بابرکت اور مقدس ہے، لیکن اس مسجد کے اندر ایک 7 ستون ہے جسے 7 ستون ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ 7 ستون جنہیں مسجد نبوی کے دوسرے ستونوں سے نمایاں اور ممیز کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور یہ ستون ریاض الجنہ والے حصے میں ہے۔ ان ستونوں کے مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے اور اس کے نام کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ ستون حنانہ پہلا، یہ ستون محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی جگہ کھجور کا وہ تنا درخت دفن ہے جو لکڑی کا ممبر تیار کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بلک بلک کر رویا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو اپنے مبارک سینے سے لگا کر تسلی دی تو اس نے رونا بند کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور وہ اسے سنتا تھا۔ ستون عائشہ، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ اسی جگہ نماز پڑھنے کی باری حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنے لگیں گے اور سب سوچیں گے کہ میں پہلے وہاں پہ نماز ادا کر لوں۔ اس متبرک جگہ کے نشاندہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ پھر اس جگہ ستون عائشہ بنا دیا گیا۔ ستون ابو لبابہ،
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہ کی صدق دل سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کی برات کا اظہار کیا اور بتایا، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو ستون سے کھولا، اس لیے اس ستون کا نام ستون ابو لبابہ ہے۔ ستون وفود، اس ستون کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، اس لیے اس ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون سریر، اس ستون کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور رات کو اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ ستون حرس، اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہیں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ اس ستون کو ستون علی بھی کہتے ہیں اور یہ باب جبرائیل کے سامنے ہے۔ ستون تہجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اکثر نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس ستون کا نام ستون تہجد رکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام اس ستون کے نام ہیں جسے آپ نے ابھی تک جان لیا۔ آگے ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ مختص تھی جس میں وہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم رہتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان صحابہ کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی یہ ہے: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمیر بن عوف، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن زید، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں ان 70 اصحاب صفہ میں سے تھا جن کے پاس سوائے ایک چادر کے اور کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا جسے وہ گلے میں پہنے رکھتے۔ میرے دوستو، آپ نے اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو آپ کو ساری باتیں معلومات ہو گئی ہوگی، لیکن آپ آخر میں یہ بھی سمجھتے جائیے کہ مسجد نبوی میں توسیع کا عمل کب کب ہوا۔ تو ہم جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا، اس وقت سے لے کر تقریباً آج تک 20 مرتبہ مختلف ادوار میں اس میں توسیع کی جا چکی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کے 4 مینار تعمیر کروائے جن کی اونچائی 88 فٹ تھی۔ سلطان عبد المجید اول نے مسجد نبوی کی تزئین اور آرائش اور اس توسیع کا کام 1265 ہجری میں شروع کیا اور 1277 ہجری میں مکمل ہو گیا۔ نئے ستون تعمیر کروائے۔ ان کے دور میں مسجد نبوی کے ستونوں کی تعداد 296 تھی اور ہر ستون کے نچلے حصہ پر سلطان نے سونے کے کڑے چڑھائے۔ مسجد نبوی کا شمالی جانب والا دروازہ باب مجیدی کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ابھی حال ہی میں خادم الحرمین شریفین شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی میں توسیع کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ شاہ عبداللہ 24 ستمبر 2012 عیسوی کو مدینہ منورہ پہنچے اور اس عظیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جس میں مسجد نبوی کی توسیع مقصود تھی۔ یہ توسیع بتایا جاتا ہے کہ یہ توسیع منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں نمازیوں کی گنجائش تقریباً 8 لاکھ تک بڑھائی جائے گی، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں مسجد کی گنجائش 10 لاکھ تک کر دی جائے گی، اور جب 2040 میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوگا تو اس میں نمازیوں کی گنجائش تقریباً 12 لاکھ تک بڑھا دی جائے گی۔ مسجد نبوی کے اس توسیع منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد مدینہ شریف کا وہ پورا شہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آباد تھا مسجد نبوی میں شامل ہو جائے گا۔ یہ رحمت الہی کے آثار ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں تک دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ خدا حافظ۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔